بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رکھنے والوں کو اس پر آئندہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ جو عاشورہ کا دن ہے یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اس کو روزے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے واقعات رونما فرمایا۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کو نجات ملی، اسی طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ہے، اس کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر جن کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو کلپ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ 10 محرم کی فضیلت صرف جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ ایسی بات نہیں ہے، کائنات بننے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو بہت زیادہ فضیلت اور فوقیت اور عظمت عطا فرمائی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد۔ تو یہ جو عاشورہ کا دن ہے یہ بڑی عظمت والا اور فضیلت والا دن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی مدینہ کو دیکھا کہ چونکہ وہاں یہودیوں کی آبادی تو بہت تھی، خیبر کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ یہودی تھے، تو وہ روزہ رکھ رہے تھے 10 محرم کو۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ 10 محرم کو تمہارے روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی ہے 10 محرم الحرام کو، تو اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تمہاری بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، زیادہ ان کے قریب ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، اور ساتھ 10 محرم کا نہیں، تمہاری مخالفت بھی کروں گا، 11 محرم کا یا 9 محرم کا ساتھ ملاؤں گا۔ تو اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت کو عبادات کے اندر بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو ہمارے مسلمان نوجوان لڑکیاں لڑکے وضع قطع شکل و صورت اختیار کر کے لباس، چال ڈھال، بول چال، وہ ساری مشابہت کفار کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر یہودیوں کی اور خاص طور پر عیسائیوں کی۔ تو یہ بھائی لمحہ فکریہ ہے، انہیں یہ چیز ترک کرنی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اس طرح سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہود پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، فلعنت اللہ علی الکافرین، ہر کافری پر لعنت ہے، لیکن اس آیت کا سیاق کلام جو ہے وہ یہود ہیں، خاص طور پر عیسائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں یہود، اور اسی طرح عیسائی بھی سخت اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر مسلمان کو سورۃ فاتحہ سمجھنی چاہیے، سورۃ فاتحہ کے الفاظ پر غور کرنے چاہیے۔ اس کے بالکل آخری 2 لفظ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ غضب ان پر ہوا ہے جو یہودی ہیں، اور گمراہ وہ ہوئے ہیں جو عیسائی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اس صورت پڑھے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود سے غصے کا اظہار فرمایا ہے، اور ضلالت کے الفاظ کے ذریعے سے نصارہ سے برات کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہ کیسے جو ہے وہ ہم ان کی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں، طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا 10 محرم الحرام کے بارے میں ایک فضیلت یہ ہے، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ 10 محرم کو اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں پر جو ان کے ماتحت ہیں، اس کی کفالت میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے اوپر فراخی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کو تنگ دستی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو
گناہوں کی معافی کا اس میں ذکر ہے گزشتہ سال کی، وہ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ کی شرط ہوتی ہے، مثلا قتل ہے، سود ہے، چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، قطع رحمی ہے، حسد ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کبیرہ گناہوں کی بڑی فہرست ہے۔ نماز چھوڑنے کا ذکر ہے، کسی کا حق غصب کرنے کے وہ صورت ہے، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، تو یہ تو بہرحال اس سے معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی لوگ کہیں گے کہ صغیرہ گناہ تو ویسے بھی معاف ہو جاتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ صغیرہ گناہ پر بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ناپسندیدہ گناہ وہ صغیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مسلمان کو کبیرہ گناہ سے بھی خاص طور پر، اور بالعموم یہ اس طرح کے اعمال اختیار کر کے، تہجد ہے، ذی الحجہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اختیار کر کے اپنے گناہوں کی صفائی اور دھلائی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔